بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله ولك الحمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم عزیز طلباء، آج ہم پھر سے آپ کے سامنے طریق جدیدہ کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث، یہاں سے تو بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں تصاویر دی گئی ہے اور تصاویری کے حساب سے سبق میں جملے بنائے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے یدی فوق الکتاب، یدی فوق الکتاب۔ تو ید کا معنی ہاتھ آتا ہے، اور جو ضمیر یا ہے تو اس کا معنی لگتا ہے میرا، میری، تو ید کی اضافت اس یا کی طرف کر دی تو ہو گیا میرا ہاتھ۔ ید کی جمع ایدی، ایادی آتی ہے۔ فوق الکتاب، فوق کا معنی اوپر، الکتاب کا معنی کتاب، اس کی جمع کتب آتی ہے۔ یدی فوق الکتاب، میرا ہاتھ کتاب کے اوپر ہے، میرا ہاتھ کتاب کے اوپر ہے۔ پھر آگے لکھا ہے یدی علی الکتاب، میرا ہاتھ کتاب پر ہے۔ فوق کا معنی اوپر اور علی کا معنی پر خالی۔ تو پہلے جملے کا ترجمہ ہے میرا ہاتھ کتاب کے اوپر ہے، اور یہ دوسرا جملہ یدی علی الکتاب، میرا ہاتھ کتاب پر ہے۔ وسادۃ، کوئی ایک تکیہ۔ ہذہ وسادۃ، الوسادہ، وسادۃ کا معنی تکیہ آتا ہے، اس کی جمع وسادات آتی ہے یا وسائد آتی ہے۔ تو ہذہ وسادۃ، یہ ایک تکیہ ہے۔ یدی فوق رأسی، تو اس میں تصویر میں اس لڑکے کا ہاتھ سر کے اوپر ہے، تو آپ تصویر سے بھی خود جو ہے ترجمہ یاد کر سکتے ہیں۔ یدی فوق رأسی، میرا ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے۔ رأس کا معنی سر، جمع اس کی رؤوس آتی ہے۔ یدی فوق رأسی، میرا ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے۔ یدی علی رأسی، یدی علی رأسی، میرا ہاتھ میرے سر پر ہے، میرا ہاتھ میرے سر پر ہے۔ رأسی علی الوسادہ، رأسی علی الوسادہ، میرا سر تکیے پر ہے۔ الطفل فی السریر، رأسہ علی الوسادہ۔ الطفل کا معنی، طفل کا معنی بچہ آتا ہے، اس کی جمع اطفال آتی ہے، اور سریر کا معنی آتا ہے تخت، اس کی جمع سرور آتی ہے۔ کیا؟ سرور، اور اسرہ بھی آتی ہے، سرور قرآن مقدس میں استعمال ہوا علی سرر موضونہ، سریر کی جمع معنی ہے تخت۔ رأسہ علی الوسادہ، اس کا سر تکیے پر ہے، اس کا سر تکیے پر ہے۔ تو جو ہے فوق اور اعلیٰ میں آپ اتنا سا فرق کر سکتے ہیں، جیسا کہ تصاویر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوق کا استعمال اس سبق میں وہاں پر ہوگا کہ جہاں پر اگر ہمارا جسم، اگر ہاتھ اگر اس چیز سے بالکل ٹچ ہے تو وہاں پر اعلیٰ کا استعمال کریں گے، اور تھوڑا سا اگر اوپر ہے بالکل ٹچ نہیں ہے تو وہاں پر فوق کا استعمال کریں گے۔ یدی علی عینی، میرا ہاتھ علی عینی، عین کا معنی آنکھ، جمع اس کی عیون آتی ہے۔
یدی علی عینی میرا ہاتھ میری آنکھ پر ہے، یدی علی اذنی اذن کا معنی کان جمع اس کی آذان، یدی علی اذنی میرا ہاتھ میرے کان پر ہے، یدی علی فمی فمن کا معنی منہ اس کی جمع آتی ہے افواہ، یدی علی فمی میرا ہاتھ میرے منہ پر ہے۔ صدیقی فی الغرفہ، این یدی یہ سوال لکھا ہے میرا ہاتھ کہاں ہے، این یدی، تو یہی جواب ہے یدی علی اذنی میرا ہاتھ میرے کان پر ہے۔ صدیقی فی الغرفہ، صدیق کا معنی دوست، اس کی جمع صدیقہ آتی ہے۔ صدیقی فی الغرفہ، الغرفۃ کا معنی کمرہ، اس کی جمع غرفات۔ صدیقی فی الغرفہ میرا دوست کمرے میں ہے۔ وَيَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ اور اس کا ہاتھ اس کے سر پر ہے۔ وَرَأْسُهُ عَلَى الْوِسَادَةِ اور اس کا سر تکیے پر ہے۔ این صدیقی میرا دوست کہاں ہے، تو جواب اوپر والا ہی ہوگا، میرا دوست کمرے میں ہے۔ این یدہ اس کا ہاتھ کہاں ہے، تو جواب یہی ہوگا یدہ علی رأسہ اس کا ہاتھ میرے سر اس کے سر پر ہے۔ این رأسہ اس کا سر کہاں ہے، تو جواب یہی ہوگا رأسہ علی الوسادہ اس کا سر تکیے پر ہے۔ اب نیچے آ جائیے، تو تصاویر بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں جملے بھی ہیں، ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ الصورۃ علی الجدار، الصورت کا معنی تصویر اور جو ہیں جدار کا معنی دیوار، جمع اس کی آتی ہے جدر۔ الصورۃ علی الجدار تصویر دیوار پر ہے۔ این الصورہ تصویر کہاں ہے، تو جواب اوپر والا ہی ہوگا۔ والساعۃ علی الجدار گھڑی دیوار پر ہے۔ ساعت کا معنی گھڑی، اس کی جمع آتی ہے ساعات۔ این الساعہ گھڑی کہاں ہے، تو جواب کیا ہوگا، یہی جملہ ہوگا والساعۃ علی الجدار گھڑی دیوار پر ہے۔ والخارطۃ علی الجدار الخارطۃ کا معنی آتا ہے نقشہ، جمع اس کی خارطات، نقشہ۔ والخارطۃ نقشہ اور نقشہ، علی الجدار دیوار پر ہے اور نقشہ دیوار پر ہے۔ این الخارطۃ نقشہ کہاں ہے، الخارطۃ علی الجدار، یہی اوپر والا جملہ ہوگا کہ نقشہ دیوار پر ہے۔ اب جو ہے یہاں پر اضع کا استعمال ہوا، وضع یضع باب فتحہ سے آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے رکھنا۔ تو اضع یہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اضع کا معنی آتا ہے میں رکھتا ہوں یا میں رکھوں گا۔ اضع یدی علی الکتاب میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں کتاب پر، میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں۔ اضع یدی میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں علی الکتاب کتاب پر۔ اضع یدی علی الکرسی میں اپنا ہاتھ کرسی پر رکھتا ہوں۔ کرسی کی جمع جو ہے کراسی آتی ہے، اور اضع یدی علی الکرسی میں اپنا ہاتھ کرسی پر رکھتا ہوں۔ اضع یدی علی عینی میں اپنا ہاتھ آنکھ پر رکھتا ہوں، میں اپنا ہاتھ اپنے آنکھ پر رکھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہمارا مکمل ہوا۔ اب جو ہے پھر سے الدرس الثالث تابع لکھا ہوا ہے، یعنی وہی درس ثالث سے ابھی چل رہا ہے اور یہ اسی کے تابع ہے۔ اب دونوں کو الگ الگ کیا گیا، ان میں تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے کہ جو الدرس الثالث ہے اس میں زیادہ تر اسماء استعمال ہوئے ہیں، جملہ اسمیہ، اور جو یہ جو ہے تابع تو اس میں زیادہ تر جو ہیں جملے فعلیہ استعمال ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو اس کے تابع قرار دیا۔ الدرس الثالث تابع،
ضع یدک علی الکتاب، اب ایک لفظ ہم پڑھے اضع، اضع کا معنی میں رکھتا ہوں یا رکھوں گا، ضع یہ فعل امر ہے، اس کا معنی آتا ہے تو رکھ، کیا آتا ہے؟ تو رکھ، ضع یدک علی الکتاب، تو اپنے ہاتھ کو کتاب پر رکھ، تو اپنے ہاتھ کو کتاب پر رکھ۔ اضع یدی علی الکتاب، میں اپنا ہاتھ کتاب پر رکھتا ہوں۔ ضع یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ تو اپنے جیب میں رکھ، جیب کی جمع جیوب، اپنا ہاتھ اپنے جیب میں رکھ۔ ضع یدک علی عینک، اپنا ہاتھ اپنے آنکھ پر رکھ۔ ضع ساعتک علی اذنک، اپنی گھڑی اپنے کان پر رکھ۔ اضع یدی فی جیبی، میں اپنا ہاتھ اپنے جیب میں رکھتا ہوں۔ اضع یدی علی عینی، میں اپنا ہاتھ اپنے آنکھ پر رکھتا ہوں۔ اضع ساعتی علی اذنی، میں اپنی گھڑی اپنے کان پر رکھتا ہوں۔ اب جو ہے نیچے آ جائیے، تو اس میں الیمنی اور الیسری کا استعمال ہوا ہے۔ ہذہ ید الیمنی وہذہ ید الیسری، الیمنی کا معنی آتا ہے داہنا اور الیسری کا معنی آتا ہے بایاں۔ ہذہ یدی الیمنی، یہ میرا داہنا ہاتھ ہے، تو یدی یہ مرکب اضافی ہے، اور الیمنی جو پھر یہ جو ہے مرکب اضافی، اور الیمنی اسی سے صفت ہے۔ ہذہ ید الیمنی، یہ میرا داہنا ہاتھ ہے، وہذہ ید الیسری، اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے۔ وہ لڑکا اشارہ کر کے فوٹو میں بتا رہا ہے کہ یہ میرا داہنا ہاتھ ہے اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے۔ این یدک الیمنی، تیرا داہنا ہاتھ کہاں ہے؟ این عینک الیمنی، پہلے ادھر آ جائے۔ ہذہ عینی الیمنی، یہ میری داہنی آنکھ ہے، اشارہ کر کے بتا رہا ہے یہ میری داہنی آنکھ ہے۔ وہذہ عینی الیسری، اور یہ میری بایاں آنکھ ہے، اور یہ میری بائیں آنکھ ہے۔ یہ میری داہنی آنکھ ہے اور یہ میری بائیں آنکھ ہے۔ اب کہتے ہیں این یدک الیمنی، تیرا داہنا ہاتھ کہاں ہے؟ تو یہی جواب دے سکتے ہیں۔ این یدک الیسری، تیرا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ تو جواب یہ ہو جائے گا این عینک الیمنی، تیری داہنی آنکھ کہاں ہے؟ این عینک الیسری، تیری بائیں آنکھ کہاں ہے؟ تو اوپر والے جملے ہی اس کے جواب بن جائیں گے۔ اب نیچے لکھا ہے ضع یدک الیمنی علی عینک، تو اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے آنکھ پر رکھ۔ ضع یدک الیمنی علی کتف صدیقک، کتف کا معنی آتا ہے کاندھا، اس کی جمع اکتاف آتی ہے۔ ضع یدک الیمنی، تو اپنے داہنا ہاتھ کو علی کتف صدیقک، اپنے دوست کی کاندھے پر رکھ، تو اپنے داہنا ہاتھ کو اپنے دوست کی کاندھے پر رکھ۔ ضع یدک الیمنی فی ید صدیقک، تو ضع یدک الیمنی، تو اپنے داہنے ہاتھ کو رکھ، فی یدی صدیقک، اپنے دوست کے ہاتھ میں، تو اپنے داہنا ہاتھ کو اپنے دوست کے ہاتھ میں رکھ۔ ضع یدک الیمنی علی یدک الیسری، تو اپنے داہنا ہاتھ کو رکھ اپنے بائیں ہاتھ پر۔ ضع یدک فی جیبک، تو اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں رکھ۔ اضع یدی الیمنی علی عینی، میں اپنا داہنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھتا ہوں، میں اپنا داہنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھتا ہوں۔ اضع یدی الیمنی علی کتف صدیقی، میں اپنا داہنا ہاتھ اپنے دوست کے کاندھے پر رکھتا ہوں۔ اضع یدی الیمنی فی یدی صدیقی، میں اپنا داہنا ہاتھ اپنے دوست کی ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ فی یدی صدیقی، اپنے دوست کے ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ اضع یدی الیمنی علی یدی الیسری، میں اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتا ہوں۔
اضع یدی فی جیبی، میں اپنا ہاتھ اپنے جیب میں رکھتا ہوں۔ اب جو ہے یہ نیچے جو ہے جو 4 کلمے ہیں اضع، یمنا، یسریٰ، وسادہ، یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ اس سے یہ مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ اس سبق میں جو ہے یہ نئے آپ کو کلمے ملے، اضع، یمنا، یسریٰ اور وسادہ، آپ نے یہ نیا نیا بھی سیکھا ہے۔ اور کل تعداد ہوئی 155 کلمہ، کل 155 کلمے ہوئے جو آپ نے نئے سیکھے ہیں۔ تمرین الدرس الثالث، تو یہ تیسرے سبق کی تمرین ہے۔ اس میں جو ہے کچھ خالی جگہ ہیں، آپ کو پر کرنا ہے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ یدی لکھا ہے خالی، اب جو ہے تصویر کو دیکھ کر ہمیں عربی بنانی ہے کہ تصویر میں لڑکا کیا کر رہا ہے۔ تو یدی میرا ہاتھ، تو لڑکے کا ہاتھ کہاں پر ہے؟ سر پر ہے، تو کیا لکھنا ہے؟ یدی علی رأسی، میرا ہاتھ میرے سر پر ہے۔ الساعۃ، تو گھڑی کدھر ہے؟ گھڑی دیوار پر ہے، تو کیا لکھنا ہے؟ الساعۃ علی الجدار، گھڑی دیوار پر ہے۔ الکتاب لکھا ہے، تو کتاب کہاں پر ہے؟ میز پر ہے، ٹیبل پر ہے۔ تو آپ یہاں پر المنضدۃ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جس کی جمع مناضد آتی ہے، یا پھر طاولۃ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جمع طاولات۔ الکتاب علی الطاولہ یا الکتاب علی المنضدۃ، الکتاب علی الطاولہ۔ الخارطۃ لکھا ہے خالی، تو نقشہ کس پر ہے؟ دیوار پر ہے۔ الخارطۃ علی الجدار۔ صدیقی ید، تو یہاں پر یہ صدیقی جو ہے منادہ بھی ہو سکتا ہے، صدیقی، اور یا حرف ندا محذوف ہے، یا صدیقی، اے میرے دوست۔ ید، یدی میرا ہاتھ، علی اذنی میرے کان پر ہے۔ یدی، یا صدیقی یدی علی اذنی، اے میرے دوست میرا ہاتھ علی اذنی میرے کان پر ہے۔ اب تصویر میں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کا ہاتھ جو ہے کان پر ہے، تو یہاں پر انا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر فعل لانا ہے، اضع۔ انا اضع، میں رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں، ید الیمنی اپنا داہنا ہاتھ، علی اذنی اپنے کان پر۔ انا اضع یدی الیمنی علی اذنی، میں اپنا داہنا ہاتھ اپنے کان پر رکھتا ہوں۔ انا اضع لکھا ہے خالی، تو تصویر میں دیکھیں آپ بچے کے دونوں ہاتھ، ایک تو کان پر رکھا ہوا ہے اور ایک سر پر، تو کیا کہیں گے؟ انا اضع یدی الیمنی علی اذنی، یہ تو ایک جملہ ہو گیا، اور دوسرا جملہ سر کے بارے میں کہ اسی میں ملا بھی سکتے ہیں، عطف کر سکتے ہیں۔ انا اضع یدی الیمنی علی اذنی وید الیسری علی رأسی۔ انا اضع یدی الیمنی علی اذنی وید الیسری علی رأسی، انا، تو تصویر کو دیکھیں کہ بچے کے جو ہاتھ ہے وہ نقشے کے اوپر ہے، تو یہاں پر ہمیں فوق کا استعمال کرنا ہے، اور جو کہ بچے کے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو دونوں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ انا اضع، میں رکھتا ہوں، یدی، اصل میں جب ہم ید کی تثنیہ لائیں گے تو یدانی ہوگا، پھر حالت جو ہے نصب میں ہے تو ظاہر بات ہے حالت نصب میں یدینی ہوگا، اور جب جو ہے پھر ضمیر یا متکلم جو ہے جب اس کی طرف اضافت کریں گے تو نون گر جائے گا اور یدئی ہو جائے گا، تو یا کے یا میں جو ہے ادغام کر دیا جائے گا، یدیہ ہو جائے گا۔ انا اضع یدیہ، میں اپنے دونوں ہاتھ رکھتا ہوں، علی
خارطتی نقشے پر، یا فوق الخارطتی نقشے کے اوپر. انا اضع یدی فوق الخارطتی. اب دیکھیں بچہ تصویر میں کہ بچے کے ہاتھ جو ہے وہ کتاب پر رکھا ہوا ہے. انا اضع ید الیمنا، دائنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو داہنے کی عربی الیمنا آتی ہے، تو ید الیمنا کہیں گے، میرا داہنا ہاتھ. انا اضع یدی الیمنا، میں اپنے داہنے ہاتھ کو رکھتا ہوں علی الکتاب، کتاب پر. انا اضع یدی الیمنا علی الکتاب. الطفل، تو بچے کا جو ہاتھ ہے وہ بایاں ہاتھ کان پر رکھا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے؟ الطفل وضع، الطفل وضع، بچے نے رکھا ہے یدہ الیمنا، اپنا داہنا ہاتھ، یدہ الیسرا، اپنا بایاں ہاتھ، علی رأسہ، علی اذنی، اپنے کان پر. الطفل وضع یدہ الیسرا علی اذنہ، بچے نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے کان پر رکھا ہے. اب تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بچہ تخت پر بیٹھا ہے، تو کیا کہیں گے؟ الطفل فی السریر، بچہ تخت پر ہے. سریر کے ساتھ فی کا استعمال ہوگا، علی کا استعمال نہیں ہوگا، اور یہاں پر فی علی کے معنی میں ہوگا. السریر، الطفل فی السریر، بچہ تخت پر ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے؟ انا اضع یدی الیمنا علی رأسہ، یا علی رأسی صدیقی، علی رأسی صدیقی. انا اضع یدی الیمنا علی رأسی صدیقی، میں اپنا داہنا ہاتھ رکھتا ہوں اپنے دوست کے سر پر. انا اضع، میں رکھتا ہوں، ید الیمنا، اپنا داہنا ہاتھ، علی رأس صدیقی، اپنے دوست کے سر پر. اب یہ دو لڑکے مصافحہ کر رہے ہیں آپس میں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں الطفلان یصافحان، دونوں بچے مصافحہ کر رہے ہیں. اور پھر تیسری تصویر میں بچے کے ہاتھ میں بیگ ہے اور وہ اس سے کتابیں نکال رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ الطفل یخرج الکتب من الحقیبۃ، بچہ کتابوں کو بیگ سے نکال رہا ہے. این الطفل، بچہ کہاں ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ الطفل فی السریر، بچہ تخت پر ہے. ورأس الطفل، اور بچے کا سر کہاں ہے؟ بچے کا سر، تو وہ ہمیں کیا لگانا ہے؟ بچے کا سر علی الوسادہ، تکیے پر ہے. این الطفلۃ، بچی کہاں ہے؟ والطفلۃ فی السریر، بچی جو ہیں تخت پر ہے. رأس الطفلہ، اور بچی کا سر کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ رأس الطفلۃ علی الوسادہ، بچی کا سر بھی تکیے پر ہے.